اس حوالے سے میں ایک تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے، سب سے پہلے تو آج جس طرح وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے صبح ہندوستان کی حکومت کی مذمت کی سید علی گیلانی صاحب کی میت کی بے حرمتی کے اوپر، اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایک 92 سال کا کشمیری مجاہد جو ہے اس کو موت کے بعد بھی وہ علامت ہے آزادی کی اور حریت کی، اور آج بھی ہندوستان اس سے اتنا خوفزدہ ہے کہ اس کو ایک عوامی جنازہ کی اجازت دینے سے ہندوستان ڈر رہا ہے۔ اور نریندر مودی جو ہٹلر سے اتنے زیادہ متاثر ہیں کہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں ابھی بھی کہ وہ ایک میت کو ان کی فیملی کے حوالے نہیں کر سکے کہ کہیں وہ ایک استعارہ ہے کشمیر کی آزادی کا اور ہندوستان کا جو سامراج ہے، جس وقت ایک دہشت گرد فلسفی رکھنے والی جو جماعت اور ایک دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والا جو لیڈر ہندوستان کے اوپر مسلط ہے، جس کا نام نریندر مودی ہے، وہ اندر سے اتنا بزدل ہے کہ آزادی کے ایک استعارے کو برداشت نہیں کر سکا، اور اس کی آج وزیر اعظم صاحب نے سخت مذمت کی ہے۔ پاکستان کی حکومت، پاکستان کے عوام اس کی سخت مذمت کرتے ہیں، اور ہم کشمیر کے لوگوں کو ایک بار پھر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ پاکستان نے کشمیر کے لیے 3 جنگیں لڑی ہیں، ہمارے قبرستان ان شہیدوں سے آباد ہیں جنہوں نے کشمیر کے لیے اپنا لہو دیا ہے، اور جس طریقے سے کشمیر کے عوام کی یہ ایک 7 دہائیوں پہ محیط جدوجہد ہے، ہر پاکستانی اس جدوجہد کو سلام بھی پیش کرتا ہے، اور ہم اس جدوجہد کا ایک عملی حصہ بھی ہے۔ اس کے بعد افغانستان میں جو صورتحال ہے، میں بہت حیران ہوں ان لوگوں کے اوپر، اور خصوصاً انڈین میڈیا میں نے تو ابھی اگلی کابینہ کی میٹنگ میں درخواست کرنے والا ہوں کہ ویسے تو ہمارے تجارت نہیں ہو پا رہی اس وقت ہندوستان سے، لیکن ہمیں ہندوستان کو برنول ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دیں جتنی وہاں پہ جلن چل رہی ہے۔ جنرل فیض وہ پہلے ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ نہیں ہیں جنہوں نے کابل کا وزٹ کیا۔ اس سے پہلے امریکن میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ کے CIA چیف وہاں پہ گئے ہیں، ترکی کے چیف وہاں پہ گئے ہیں، قطر کے جو انٹیلیجنس چیفز ہیں انہوں نے کابل کا وزٹ کیا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق۔ یہ پوری دنیا کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی ایک ورکنگ پیٹرن ہے، یہ جو علاقے ہیں ان کے ساتھ ایک تعلقات، ان کی سیاست کو دیکھنا۔ پاکستان میں ہمارے بڑے گہرے اثرات ہیں جو کچھ افغانستان میں ہوتا ہے، وہاں سے مائیگریشن ہے، وہ مائیگریشن جو ہے وہ پاکستان کی طرف اگر ہوتی ہے تو سب سے زیادہ اثرات ہمارے اوپر ہوں گے۔ اس کے بعد وہاں پر اگر سیاسی انسٹیبلٹی ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، پاکستان کی جو سیاسی ہمارا جو نظام ہے اس سے کوئی آدمی جائے گا تو اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ملے گا نا، وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے، لہٰذا آپ ثابت رکھے جا سکیں، دوسرے کو بات چیت کی طرف جو ہے وہ آیا جا سکے کے ساتھ ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا پولیٹیکل سولوشن ہونا چاہیے، اور ہم سمجھتے ہیں پریزیڈنٹ بائیڈن بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ پاکستان یہی بات آج سے سالوں پہلے کہہ رہا تھا، اور پرائم منسٹر عمران خان 2007 سے یہ بات کہہ رہے تھے، اور پاکستان میں اوور آل بھی ایک جو ہماری رائے تھی وہ یہی تھی کہ آپ ایک پولیٹیکل سولوشن کی طرف بڑھیں۔ فرق یہ ہے کہ پاکستان اتنا نقصان ہونے سے پہلے یہ توجہ دلا رہا تھا، امریکہ اور باقی ممالک اتنا نقصان ہونے کے بعد یہ بات کر رہے ہیں۔ بات وہ صحیح کر رہے ہیں، ہمارا صرف یہ ہے کہ ہم پہلے یہ بات کر رہے تھے، اور تو ہمارا کوئی فرق نہیں ہے۔ اور ابھی بھی جو پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ ہم ایک عام افغان کو ابنڈن نہیں کر سکتے، ہم انہیں چھوڑ نہیں سکتے، اور ایک عام افغان جو ہے اس کی جو اس وقت زندگی ہے اس کو بھی وہی اہمیت حاصل ہے جو کہ ان لوگوں کو حاصل ہے جو کہ
افغانستان سے ابھی باہر ایویکویٹ ہوئے ہیں. ہم نے تو پوری مدد کی ہے ایویکویشن میں. آپ نے دیکھا ہے جو غیر ملکی کابل میں پھنس گئے تھے ان کو باہر نکالنے کے لیے جو PIA نے جس قسم کی کنٹریبیوشن کی, ہمارے سفارت خانے نے جو کوشش کی, پھر میڈیا کے لوگ جو وہاں پہ پھنس گئے تھے ان کے لیے وزارت اطلاعات نے, منسٹری آف انفارمیشن نے, اور جو ہمارا وہاں پہ کابل میں پریس سیکشن ہے, جو the contributions Pakistan have made to evacuations are immense, and we will continue that. Today our borders are open, our air border is open. We want all the people who are stuck there, foreigners stuck in the Kabul, we are ready to help them, we are helping them, and we will continue this effort. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا کہ جو کابل میں باقی لوگ ہیں ان کی ہم پرواہ نہ کریں, یہ مناسب نہیں ہے. سو ہمارے لیے both sections of Afghanis and both sections of the people, one who want to leave Kabul, we are facilitating them, and those who are left behind are also important. And we want work to engage with Taliban authorities so that both sections can be taken care of. اگر ہم یہ کہیں کہ جو افغانی پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ہم ایبنڈن کر دیں گے, ان کو ہم چھوڑ دیں گے, اس کے نتیجے میں افغانستان میں عدم استحکام پیدا ہوگا, اور یہ دنیا کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ یہ خلا رہے. اور ہماری کوشش اس لیے ہے, ابھی برطانیہ کے وزیر خارجہ یہاں پہ تشریف لائے تھے, اس سے پہلے جرمنی کے وزیر خارجہ یہاں پہ تشریف لائے, وزیر اعظم پاکستان کی تقریباً 1 درجن سے زیادہ غیر ملکی جو ہمارے لیڈر ہیں, بین الاقوامی لیڈرشپ ہے, اس سے بات چیت ہوئی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی تقریباً 1.5 درجن سے زیادہ وزرائے خارجہ سے بات چیت ہوئی ہے. اور ہمارا نقطہ نظر یہی ہے کہ آپ افغانستان کو تنہا نہ چھوڑیں, اور افغانستان کی اتھارٹیز کے ساتھ ایک قریبی رابطہ ضروری ہے تاکہ ہم ایک ایسی حکومت کی طرف آگے بڑھیں جس میں افغانستان کے تمام جو لسانی گروپ ہیں, تمام ایتھنک گروپس ہیں, وہ شامل ہوں تاکہ افغانستان میں استحکام آ سکے. اور مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کی ان کوششوں کے اوپر کیوں تنقید کر رہا ہے. ہندوستان کا افغانستان سے کوئی تعلق نہیں, ان کی تو 1 انچ بارڈر بھی افغانستان سے نہیں ملتا. لیکن آج کل جو ہے جب میں انڈین میڈیا کو اگر مانیٹر کریں تو یوں لگتا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. آپ اپنا کام کیجئے, آپ کے UP کے الیکشن آ رہے ہیں, آپ وہ الیکشن لڑیے, آپ افغانستان کے اوپر توجہ کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. نہ افغانستان سے آپ کا کبھی کوئی تعلق تھا, نہ ہے, اور نہ ہی ہوگا. ہماری جو افغانستان کی جو پالیسی ہے وہ بڑی واضح ہے, اور وہ پالیسی یہ ہے کہ افغانستان میں استحکام ہونا چاہیے, اور ہندوستان کا افغانستان میں کوئی کردار نہیں ہے. کیونکہ جب بھی ہندوستان کو رول دیا گیا ہے انہوں نے افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف ٹیررزم کے لیے استعمال کیا ہے, اور یہ ایک ایسا سمجھیے کہ ایکشن ہے جس کو ہمیں بالکل بھی قبول نہیں ہے, اور ہم ہندوستان کو قطعی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر سکے. تھوڑا سا ڈومیسٹک پالیٹکس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں. اپوزیشن کے ہم نے پرائم منسٹر صاحب نے, جو لوگ, اور شامی صاحب بھی اس کے اوپر بڑا زور دیتے رہے ہیں ماضی میں کہ حکومت کو اپوزیشن سے روابط بنانے چاہیے اور بات کرنی چاہیے. ہم نے الیکٹورل ریفارمز کے اوپر اپوزیشن سے بات چیت کی, ہم نے انہیں دعوت دی کہ آئیے بات کریں. EVM کے اوپر ہم نے ان سے کہا کہ آئیے بات کریے, اپنی کمیٹی میں نام دیجیے. 3 مہینے گزرنے کے بعد ابھی تک اپوزیشن کی طرف سے کوئی نام اسپیکر کو موصول نہیں ہوئے. اس کے بعد ہم نے الیکشن کمیشن میں ممبران کی تقرری کے لیے نام دیے, اس کے اوپر ابھی تک اپوزیشن جو ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. اسی طریقے سے باقی کسی مسئلے کے اوپر اپوزیشن کی کوئی رائے نہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ہوں, بلاول ہوں, فضل الرحمان صاحب ہوں, مریم بی بی ہوں, یہ سارے ایک چونچوں کا مربع بن گئے. کسی کو پتہ نہیں ہے کہ دوسرے کی رائے کیا ہے, دوسرے کو پتہ نہیں ہے تیسرے کی رائے کیا ہے. پارٹیوں کے اندر بھی ایک بہت زیادہ لڑائی جاری ہے.
PMLN में तो टॉस हो रहा है कि इस हफ्ते शहबाज शरीफ साहब क़यादत करेंगे, अगले हफ्ते मरियम करेंगी, फिर टॉस होता है, फिर पता चलता है शाहिद खान अब्बासी साहब की बारी आ गई है, और फिर चौथे फिर पता चलता है कि नवाज शरीफ साहब खुद ही क़यादत करेंगे। तो PMLN के अंदर एक अपनी बहुत बड़ी लड़ाई झगड़ा फसाद जारी है, वो तय होगा तो वो आगे बढ़ेंगे। PDM पहले टूट चुका है, और इस वक्त जो इस सारे खेल में जो नुकसान है वो ये है कि कोई संजीदा बात जो है वो अपोजिशन की तरफ से नहीं आती, चाहे वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मामला हो, चाहे वो PMDA का मामला हो, चाहे वो और किसी लेजिस्लेशन का मामला हो। हम ये देखते हैं कि अपोजिशन की तरफ से कभी कोई संजीदा गुफ्तगू जो है वो इस जमन में नहीं की गई है, और हम इंतज़ार करेंगे 12 इसको देखेंगे। ये बताइएगा साहब कि जो हमारे चीफ के हैं, गैजेट चीफ, कोई तजावीज़ हैं हमारे पास पाकिस्तान के पास, या ये एक इब्तदाई सूरत हाल को जांचने की कोशिश है? देखिए, इब्तदाई सूरत हाल को जांचने की कोशिश है, तजावीज़ तो हमारी पब्लिक है। हम जिस तरह से पहले ही हम बात कर चुके हैं, वो तजावीज़ तो हमारा जो फॉरेन ऑफिस है वो पहले ही लीड कर चुका है, वो बता चुका है कि हम एक इंक्लूसिव हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। जो तालिबान की हुकूमत की रिकग्निशन का मामला है वो हम तनहा फैसला नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि रीजनल ममालिक और आलमी ताकतों के साथ मिलकर जो है वो हम उसमें आगे बढ़ें, और अफगानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए हम जो कुछ कर सकेंगे वो इंशाअल्लाह। से पहले भी ये तस्लीम किया गया कि पाकिस्तान को फैटक की जो ग्रे लिस्ट है उसमें रखने के लिए उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, और अब दोबारा से वो वैसी ही कोशिशें कर रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है वो आलमी सतह पर तनहा किया जाए और ये साबित किया जाए अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान करवा रहा है। पाकिस्तान इस हवाले से क्या हिकमत अमली अपनाएगा कि भारत का जो प्रोपेगेंडा है उसको खत्म किया जाए? हमने जो हिकमत अमली अपनाई है उसके नतीजे में अफगानिस्तान के अंदर अरबा डॉलर लगा के भी आज हिंदुस्तान तनहा है। मेरा यह ख्याल है कि इस वक्त जो टैक्स पेयर है हिंदुस्तान का, उसको पूछना चाहिए कि वो पैसा जो इन्होंने नरेंद्र मोदी को दिया वो पैसा उन्होंने अफगानिस्तान में क्यों ज़ाया किया। और आज जो भारत की लोकसभा है, मैं उसको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप भारत के आवाम के अगर नुमाइंदा है और सही नुमाइंदा है तो अपनी हुकूमत से पूछें कि वो अरबा डॉलर जो भारत के गरीबों के ऊपर लगने चाहिए थे वो इन्होंने अफगानिस्तान में क्यों ज़ाया किया। मगरब को कैसे कन्विंस है? मगरब कन्विंस है, आज तो मगरब वो बात कर रहा है जो हम कर रहे थे। हम कह रहे थे पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए अफगानिस्तान का, आज पूरा वेस्ट कह रहा है पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए। डिवाइड है इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ना तालिबान के हवाले से, बरतानिया की भी आज स्टेटमेंट आई है कि बिल्कुल जो है वो इसको हम तस्लीम नहीं कर रहे और आप लोग भी ना करें, तो क्या इंडिया का भी एक प्रेशर है, तो आप क्या समझ रहे हैं क्या आइंदा दिनों में जो है वो नहीं ये भी बुला लीजिए, क्या जनरल फैज अपने काउंटर पार्ट से मिल के उनकी मुलाकात काबुल में हुकूमत साजी में अहम किरदार अदा कर सकती है? देखिए, हुकूमत साजी अफगानिस्तान के अवाम का काम है, वो हमारा काम नहीं है कि हम उन्हें बता आप क्या समझ रहे हैं क्या आइंदा दिनों में जो है वो ये भी बुला लीजिए, क्या जनरल फैज अपने काउंटर पार्ट से मिल के उनकी मुलाकात काबुल में हुकूमत साजी में अहम किरदार अदा कर सकती है? देखिए, हुकूमत साजी अफगानिस्तान के अवाम का काम है, वो हमारा काम नहीं है कि हम उन्हें बताएं कि आपने हुकूमत साजी कैसे करनी है। हमारा सिर्फ यह है कि एक रीजनल ताकत की हैसियत से हमारा एक रोल है, और जैसे तुर्की का रोल है, जैसे रूस का रोल है, जैसे चाइना का रोल है, जैसे ईरान का रोल है, ऐसे ही हमारा भी एक बड़ा रोल है। हमारा रोल इसलिए बाकियों से ज़्यादा है कि हमारी एक 2700 किलोमीटर जो है वो सरहद अफगानिस्तान से मिलती है, लेकिन हुकूमत बनाना तो अफगानिस्तान के अवाम का एक अपना हक है और अपना उनका एक मैकेनिज़्म है। हम सिर्फ अफगानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार जो है वो अदा करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, चौधरी साहब, ये अपना कोई अली गिलानी साहब की यादगार कायम करें,
وہاں اسلام آباد. یہ بڑی اچھی تجویز ہے آپ کی اور انشاءاللہ سری نگر ہائی وے کے اوپر تجویز پیش کرتے ہیں کیلی گیلانی صاحب کی ایک یادگار قائم. ٹھیک. اور دوسرا میں جو ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی طبیعت خراب ہے ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو صحت. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد